سب سے پہلے آپ کو بتائیں، برطانیہ سے آنے والی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے قومی خزانے میں منتقل کر دی، جبکہ شہباز شریف نے اس رقم سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا۔ یونیورسٹی 60 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگی۔ اس کے لیے 100 ایکڑ کا رقبہ مختص ہوگا۔ یونیورسٹی کا پہلا سیکشن 14 اگست 2026 کو فعال ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں موجودہ سطح پر برقرار رکھ کر اس کا فائدہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کے فرق سے پیدا ہونے والی مالی گنجائش اور دیگر اقدامات سے بجلی کی قیمتوں میں عوام کو بڑا ریلیف دینے کا پیکج تیار ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے پیکج کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اگلے چند ہفتوں میں بجلی کے نرخوں میں کمی کی صورت میں ریلیف اور عوام کے لیے مزید آسانیاں فراہم کرنے کے حوالے سے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریلیف سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ اس کا اثر مجموعی طور پر مہنگائی پر پڑے گا اور اس میں مزید کمی ہوگی۔ اس ریلیف کے حوالے سے وزیر اعظم بہت جلد قوم کو خود آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں 190 ملین پاؤنڈ یعنی 60 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ کسی سیاسی گفتگو میں نہیں پڑنا چاہتے۔ 100 ایکڑ کا رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے۔ 14 اگست 2026 کو اس یونیورسٹی کا پہلا سیکشن فعال ہوگا۔ دانش یونیورسٹی میں غریب طلبہ کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ بچوں کو اگر تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اپنے دیہات کی دھول میں گم ہو جائیں گے۔ 58-60 ارب روپے کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں 9 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ کارروائیاں 14 اور 15 مارچ کو محمد اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں کی گئیں۔ ضلع محمد میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے سے 4 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی نے جام شہادت نوش کیا۔ 37 سالہ زاہد کا تعلق ملکنڈ اور 26 سالہ آفتاب کا تعلق چترال سے تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدی میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے۔ خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے محمد میں شہید 2 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور بریکنگ نیوز آپ کو دیں، حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں اضافے کا اطلاق 16 مارچ سے ہوگا۔ ڈیزل پر بھی لیوی 10 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ دستاویز ڈیزل پر لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی ہے۔ پاکستانیوں کے امریکی سفر پر نئی پابندیوں کا خدشہ منڈلانے لگا۔ ٹرمپ انتظامیہ 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی نئی فہرست پر غور کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق پاکستان کو آرنج لسٹ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ برطانوی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یلو لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ آرنج لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کے امیگرنٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے۔
کاروبار کی غرض سے آنے والے مسافروں کو شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یلو لسٹ میں شامل 22 ممالک کے شہریوں کو تحفظات دور کرنے کے لیے 60 روز کا وقت دیا جائے گا۔ ریڈ لسٹ میں شامل افغانستان، ایران، شام، یمن اور شمالی کوریا سمیت 11 ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق یہ فہرست حتمی نہیں ہے۔ مختلف سفارتی اور سیکورٹی ادارے اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ سفارت خانوں اور انٹیلیجنس اداروں کی سفارشات پر بعض ممالک کی درجہ بندی میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ باضابطہ اعلان وائٹ ہاؤس کی حتمی منظوری کے بعد متوقع ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں۔ آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی متوقع ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وینس کا کہنا تھا کہ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق کے مالک نہیں۔ حکومت کسی کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے رکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ سراج الدین حقانی نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سراج الدین حقانی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ طالبان قیادت کے اندرونی اختلافات استعفے کی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی کی وزارت کی ذمہ داریوں سے طویل غیر حاضری بھی استعفے کی وجہ ہے۔ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مرکزی قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں۔ سراج الدین حقانی کے مستعفی ہونے کے بارے میں طالبان حکومت کا ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پنجاب میں چینی کی تھوک قیمت میں 10 روپے فی کلو کی کمی آ گئی ہے، جس کے بعد چینی کی ایکس مل قیمت 163 روپے سے کم ہو کر 153 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ صدر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن پنجاب عارف گجر نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے نوٹس لینے کے بعد چینی کی تھوک قیمت میں کمی آ گئی ہے۔ تاہم بازار میں چینی کی قیمت 165 روپے سے نیچے آنے میں چند دن لگیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمت میں اضافہ ملی بھگت سے ہوا۔ چینی ایکسپورٹ کی غلط اجازت قیمت بڑھنے کی اصل وجہ بنی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چینی کی قیمت 140 روپے فی کلو پر واپس لائی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سانحہ جعفر ایکسپریس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اتنے روز گزرنے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے اخبارات میں آرٹیکل، پریس ٹاک اور بیانات دیتے ہیں، لیکن قومی سانحے پر مذمت نہیں کرتے۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے پی سی میں شرکت پر پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر لایا جائے۔ واضح الفاظ میں تو پی ٹی آئی نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے بانی کی شرکت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس واقعے کی عمران خان نے جو مذمت کی اور وہ اندر سے 3-3 4-4 صفحوں کے خط لکھتا ہے، کئی خط لکھے ہیں، اخباروں میں آرٹیکل لکھتا ہے، بیانات جاری کرتا ہے، پریس ٹاک کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جو ایک قومی سانحہ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مشروط کیا ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کر کے جو ہے لایا جائے۔ ایک طرح کا انہوں نے یہ مشروط کیا ہے، صاف واضح الفاظ میں تو نہیں انہوں نے بات کی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد وزیر اعظم اور سپہ سالار نے فیصلہ کر لیا ہے، اب دہشت گرد خواہ پاکستان میں ہوں یا افغانستان بھاگ گئے ہوں، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت تو امریکہ اور چین نے بھی کی، لیکن پاکستان میں رہنے والے دشمنوں نے مذمت نہیں کی۔ عثمان احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا وزارت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے سے بھارتی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، افغانستان بھی ملوث ہے، قومی قیادت اب کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑے گی۔ جتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ سانحہ جعفر ایکسپریس پر قوم افسردہ ہے، لیکن پی ٹی آئی بریگیڈ اور بھارتیوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ کیا پی ٹی آئی بریگیڈ کو کروڑوں اربوں روپے فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ملے؟ یہ جو پی ٹی آئی کا بریگیڈ ہے، ان کی بات کرنے لگا ہوں، ان کی زبان کو دیکھیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے،
टारगेटेड मूवमेंट है, टारगेटेड मूवमेंट की सूरत में करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं। हनीफ अब्बासी का कहना था कि ML1 शुरू करने का ऐलान करते कान पक गए हैं, इसे अपने फंड से शुरू करेंगे, बर वक्त ट्रेनें चलाएंगे, सफाई और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। जिस तरह मुसाफिर ट्रेनों में रेवेन्यू बढ़ा, इसी तरह कार को भी सस्ता करेंगे। वफाकी वजीर ने जाफर एक्सप्रेस के शोधा के लवाहिकीन को 52 लाख रुपए और उनके बच्चों को रेलवे में मुलाजमतें देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन सफदर अली के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं जुनेद अकबर और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फैसला सुना दिया। कहा, PTI रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी PTI से 10 मार्च को मुलाकात करने वाले 8 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश की, जिसमें सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंचौता, शुएब शाहीन, अबूजर नियाजी और उज़ैर भंडारी के नाम शामिल हैं। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने मुलाकात से मुताल्लिक़ SOPs पर अमल नहीं किया। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार कानून के मुताबिक SOP पर अमल करने के पाबंद है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राबता कमेटियों ने मुस्तकबिल में भी मिलकर चलने और अवामी मफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक किया है। राबता कमेटियों में शामिल कायदीन ने हर माह के पहले हफ्ते में इजलास मुनक्किद करने पर इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों का मुशावरती इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज के फलाही मंसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। नून लीग के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तज़ा ने की। नून लीग की जानिब से राना सना, ख्वाजा साद रफ़ीक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। दोनों पार्टियों ने राबता कमेटी का अगला इजलास 12 अप्रैल को बुलाने का इत्तफाक किया। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके अरमड़ में मस्जिद के बाहर देसी साख्ता बम के धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक और 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मस्जिद के बाहर धमाके की मज़म्मत करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ और मुशीर सेहत एहतशाम अली ने मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उलमाए कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत हैं। मासूम जानों के कातिल इंसानियत के दुश्मन हैं। कराची में गुज़िश्ता रात नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस से मिलने वाली खातून की लाश से मुताल्लिक़ पुलिस ने तफसीलात हासिल कर ली। खातून को उसके शौहर ने ही कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूला इरम 3 साल कबल गदागरी करती थी। 2 साल पहले उसने बंस रोड के पर वाक़े कसाई की दुकान पर काम करने वाले आदिल से शादी कर ली थी, मगर दोनों में झगड़े होते रहते थे। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम ने नर्सरी पर वाक़े गेस्ट हाउस में बहाने से अपनी बीवी को बुलाया और तेज़ धार आले से उसे कत्ल कर दिया। मकतूला के साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी, जिसे मुलजिम ने छोड़ दिया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जाँ बहक होने वाले इरम के अहल खाना ने गवर्नर हाउस के बाहर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। हैदराबाद में 3 दिन कबल लापता होने वाली इंटर की तालिबा की लाश दरियाए सिंध से हुसैनाबाद के मकाम से मिल गई। मुतवफ़िया के अगवा का मुकदमा कासिमाबाद थाने में दर्ज है। पुलिस का कहना है कि FIR के मुताबिक लड़की को 2 अफराद ने घर के बाहर से अगवा कर लिया। तालिबा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 18 साल तालिबा की शनाख्त तंजीला बुलेदी के नाम से हुई। SSP अदील चांडियों के मुताबिक लड़की को 12 मार्च को अगवा किया गया था, जब 2 मुसल्लह अफराद तालिबा को कार में डाल कर ले गए थे। तालिबा की लाश लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में पुलिस एहलकार की जानिब से ठेले वाले को ज़दोकोब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। SSP सेंट्रल ने एक्शन लेते हुए मुलव्विस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में शारा नूर जहां पुलिस में तैनात एहलकार की जानिब से फल फरोश को गालियां देने और फल फरोश को उसकी बेटी के सामने ज़दोकोब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। इंक्वायरी के बाद मुलव्विस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त माशी इक़दामात किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई।
تفصیلات بتائیں گے اشرف ملخم اپنی رپورٹ میں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف نے سٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے بجلی کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے اصلاحات کی، معاشی نمو بڑھانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے، توانائی اور صحت عامہ کی بہتری، تعلیم کے فروغ اور سماجی تحفظ پر بات چیت کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس وصولوں میں کمی، زرعی ٹیکس، نجکاری، ریل اسٹیٹ اور دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کا ذکر موجود نہیں۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد بہت مضبوط رہا۔ آئی ایم ایف نے اپنے بیان میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مشاورت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی طرف سے کیے گئے مشکل فیصلوں کو سراہا ہے۔ اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے قرض پروگرام پر عمل درآمد کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ مہاجروں نے پاکستان بنایا تھا اور کراچی سمیت سندھ کے عوام پاکستان کو بچانے کے لیے پاک فوج کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے۔ قرآن اندازی میں حسن بلال اور احد کا عمرے کا ٹکٹ نکلا۔ 120 گز کے پلاٹ کے لیے امداد سومرو، مقصود احمد، جبران علی اور سجاد حسین کا نام نکلا۔ رحیم یار خان کے مکین محمد وسیم کی موٹر سائیکل نکلی۔ گورنر سندھ کی طرف سے کیش عیدی کی قرآن اندازی بھی کی گئی۔ تقریب میں 120 گز کے پلاٹ کے لیے 7 افراد کو فائلیں دی گئیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر، اٹلی کے کونسل جنرل اور انڈونیشیا کے نگراں کونسل جنرل بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ان کی خدمات پر شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ تو زور سے کہیں گے پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے سالانہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سرمد علی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ ناز آفرین سہگل سینئر نائب صدر، شہباز زبیری اے پی این ایس کے نائب صدر، اطہر قاضی سیکریٹری جنرل، محسن بلال جوائنٹ سیکریٹری اور نوید کاشف فائنانس سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ شوہر کے تشدد کے شکار نصیب لال نے شوہر سے صلح کر لی۔ نصیب لال نے شوہر کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے لیے پولیس کو تحریری بیان دے دیا ہے۔ نصیب لال نے ایف آئی آر میں شوہر پر تشدد اور اینٹ مارنے کا الزام لگایا تھا۔ پولیس کے مطابق گلوکارہ نصیب لال نے اپنے شوہر نوید حسین سے صلح کے بعد اپنا طبی معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ نصیب لال نے مقدمے کے اخراج کے لیے تحریری بیان بھی پولیس کو جمع کرا دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شوہر سے معمولی جھگڑا ہوا، صلح ہونے کے بعد اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے قبل نصیب لال نے تھانہ شادرہ میں شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا، جس میں الزام لگایا تھا کہ وہ زخمی ہوئی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ڈی جی نیب کا کہنا تھا کہ متاثرین نیب لیٹر کے بغیر بھی چیک وصول کر سکتے ہیں۔ سٹیمپ پیپر کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیب آفس لاہور میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار نے چھٹی کے روز خود چیک تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو چیک وصول کرنے کے لیے نیب لیٹر کی ضرورت نہیں۔ اسٹامپ پیپر کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ چیکوں کی تقسیم کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ ترجمان نیب کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹی کے سینکڑوں متاثرین چیک وصول کرنے نیب آفس پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈوبی رقم کی باعزت وصولی سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ تہہ دل سے نیب کے شکر گزار ہیں۔ نیب لاہور کا بہت بہت شکریہ کہ اچانک سے ہمیں جو ضرورت تھی انہوں نے یہ چیز ایک عید سے پہلے انتظام کر دیا۔ ادارے کی محنت ہے تو ہمیں مل رہا ہے نا، ادارے کی محنت نہ ہوتی تو ہمیں کیسے ملتا؟ ہم لوگ چکر لگاتے رہتے۔ گو کہ کافی دیر ہو گئی ہے ہمارے ان پیسوں کو، لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ کہ ڈیورنگ عید ڈیز یہ مل رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ترجمان نیب کے مطابق عید الفطر سے قبل 11,000 متاثرین میں 1 ارب 16 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے جائیں گے۔ جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں نیشنل T20 کپ کے دوسرے روز پشاور ریجن نے لاہور وائٹس کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ لاہور وائٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹ پر 181 رنز بنائے۔ پشاور ریجن نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ صاحبزادہ فرحان 114 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔
ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ کے لیے پاکستان ٹیم نے دوسرے دن بھی بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ پاکستانی فینس ٹیم کی کارکردگی سے خوش نہیں، ٹیم نے قوم کے اور نہ ہم نے اپنی توقعات کے مطابق کرکٹ کھیلی، اب ایک نئی ٹیم ہے، کوشش ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز کے آغاز سے قبل گراؤنڈ میں روایتی ویلکم تقریب بھی ہوئی۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز سے پہلے ہیگلے اوول گراؤنڈ میں روایتی ویلکم تقریب ہوئی، جس میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں کرائسٹ چرچ کے قدیمی موری ٹرائب قبائل کی روایات اور تاریخی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تقریب کے بعد پاکستان ٹیم نے ہیگلے اوول میں 3 گھنٹے پریکٹس کی۔ پہلے فزیکل وارم اپ ہوئے، پھر نیٹ سیشن میں بولرز اور بیٹرز خوب جان مارتے نظر آئے۔ محمد حارث وکٹ کیپنگ کے پریکٹس میں مصروف دکھائی دیے۔ پاکستان T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ پاکستانی فینس ٹیم کی کارکردگی سے خوش نہیں، نئی ٹیم ہے، امید ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ سربیا میں طلبہ نے سلگ الیگزینڈر ووچک اور ان کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت بلغراد کی سڑکوں پر لاکھوں طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ طلبہ احتجاج کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ سربیا میں حکومت مخالف مظاہرے 4 ماہ پہلے شروع ہوئے تھے، جب گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی بدعنوانی اور نااہلی کے سبب حادثہ ہوا۔ حکومت نے بے امنی پھیلانے والے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں 2.5 کروڑ نمازیوں اور زائرین کی مسجد الحرام آمد۔ سعودی میڈیا کے مطابق ماہ رمضان کے پہلے 10 روز میں 55 لاکھ سے زائد افراد نے عمرے کی ادائیگی بھی کی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو بھی روح پرور مناظر۔ نماز جمعہ میں 80,000 سے زائد نمازی شریک ہوئے۔ امریکی حکومت نے ملک کے سب سے بڑے سرکاری خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کے ملازمین کو تنخواہوں کے ساتھ رخصت پر بھیج دیا ہے۔ امریکہ کی 2 خبر ایجنسیز کی فنڈنگ بھی کم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس میں وائس آف امریکہ اور 6 دوسری سرکاری ایجنسیز کی فنڈنگ کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وائس آف امریکہ دنیا کی 40 زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے۔ امریکی حکومت نے ملک کے سب سے بڑے سرکاری خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کے ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ رخصت پر بھیج دیا ہے۔ امریکہ کی 2 خبر ایجنسیز کی فنڈنگ بھی کم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس میں وائس آف امریکہ اور 6 دوسری سرکاری خبر ایجنسیز کی فنڈنگ کم کرنے کا حکم دیا تھا۔ وائس آف امریکہ دنیا کی 40 زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے۔ امریکی حکومت نے ملک کے سب سے بڑے سرکاری خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کے تمام ملازمین کو تنخواہوں کے ساتھ رخصت پر بھیج دیا ہے۔ امریکہ کی 2 خبر ایجنسیز کی فنڈنگ بھی کم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس میں VOA اور 6 دوسری سرکاری ایجنسیز کی فنڈنگ کم کی۔